بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا دن مکہ مکرمہ کو مراجعت فرمائی تو مسلمان سخت پیاسے تھے، کسی جگہ پانی دستیاب نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حجفہ قیام کیا اور فرمایا، تم میں سے کون ہے جو فلاں کنویں پر جا کر مشکیں بھر لائے تاکہ اللہ عز و جل کا رسول سے جنت کی ضمانت دے دے۔ ایک شخص اٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سکوں کے گروہ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ تھا۔ جب ہم اس کنویں کے نزدیک پہنچے تو وہاں بہت سے درخت دیکھے جن سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ درخت عجیب طرح سے حرکت کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھے جن سے ہم سخت خائف ہوئے۔ اس ڈر کے باعث ہم ان درختوں سے گزر نہ سکے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس چلے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنوں کا ایک گروہ تھا جو تمہیں ڈراتا تھا، اگر تم میرے کہنے کے مطابق چلتے آتے تو تمہیں کوئی گزندہ نہ پہنچتی۔ یہ سن کر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ وہ بھی سکوں کی ایک اسی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوا، لیکن انہیں بھی اسی حالت میں واپس آنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے فرمان پر عمل کرتے تو کوئی مکروہ چیز تمہیں آڑے نہ آتی۔ اسی میں شام ہوگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر پیاس کا غلبہ ہونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا، فلاں کنویں سے پانی بھر لاؤ۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر مشقیں اور ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے باہر آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے آگے چلتے گئے۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو وہیں آوازیں آنے لگی اور درختوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ ہم پر خوف و ہراس چھانے لگا۔ میں نے دل میں کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی پہلے دو آدمیوں کی طرح واپس لوٹیں گے۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرے قدم قدم چلتے آؤ، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے مت ڈرو، کیونکہ اب تمہیں کوئی زندہ نہیں پہنچے گی۔ جو ہی ہم درختوں کے جھنڈ میں آئے تو ان میں آگ کے بھیانک شعلے نکلنے شروع ہو گئے۔ ان شعلوں میں سے کٹے ہوئے سر ظاہر ہونے لگے جن میں سخت ہولناک آوازیں آتی تھیں۔ ان آوازوں سے ہمارے اوسان خطا ہو گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان سروں سے گزرتے ہوئے کہتے تھے، میرے قدم قدم چلتے آؤ اور دایاں بائیں مت دیکھو، آپ کوئی خوف نہیں رہا۔ ہم آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے گئے یہاں تک کہ اس کنویں تک جا پہنچے۔ ہم نے ایک ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس بیرا ابن مالک حضرت بیرا ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک یا دو ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنویں میں گر گیا۔ کنویں سے کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی ہے جو لشکر اسلام میں جا کر ایک اور ڈول لے آئے۔ ساتھیوں نے کہا، ہمارے پاس سے باہر ہے کہ ہم ان درختوں کے درمیان سے گزریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کمر سے پٹکا باندھ کر کنویں میں اتر گئے۔ کنویں سے کہکوں کی آوازیں اور زیادہ زور زور سے آنے لگی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کنویں کے درمیان میں پہنچے، آپ رضی اللہ عنہ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے۔ کنویں سے عجیب و غریب گلگلہ اٹھا اور اس طرح آواز آنے لگی جیسے کسی کا گلا گوندا جا رہا ہو۔ اچانک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر انا عبداللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا اور کہا، مشقیں نیچے پھینکو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام مشقیں پانی سے بھر لیں، ان کے منہ باندھے اور ایک ایک کر کے باہر نکالے۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ عنہ نے دو مشقیں اٹھائی اور ہم نے صرف ایک۔ جب ان درختوں کے پاس پہنچے تو جو کچھ ہم نے پہلے دیکھا تھا سنا تھا وہ دوبارہ نہ ہوا۔ ہم درختوں سے گزرنے لگے تو ہمیں ایک سہمی آواز سنائی دی۔ ہاتھوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی منقبت پڑھنا شروع کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تمام قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حاطف عبداللہ جن تھا جس نے بتوں کے شیطان مصر کو کوہ صفا میں قتل کیا تھا۔
شواہد النبوت